میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ہم نے مختلف پہلوؤں سے وہاں کی جو تنوع ہے اور ہم وہاں کی اس پہ بات کی. وہاں بڑے مسائل خاص طور پر سماجی سطح پہ مسائل یا اس کا ہے یا جرائم کا ہے یا اس قسم کے کیا ایشوز آپ کے مشاہدے میں آئے یا آپ کو جاننے کو ملا؟ سوال میرا جو ہے وہ بیرسٹر صاحب سے ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں بڑی بڑی علماء و مشائخ کانفرنس ہوا کرتی تھی. مشرف کے دور میں بھی ہوئی ہیں, آج کے دور میں بھی ہو رہی ہے. جناح کنونشن سینٹر میں ہوتی رہتی ہے اتحادی امت کانفرنس علماء مشائخ. آخر 75-70 سال ہو گئے ہیں, اب ہم کب آئیں گے اس کو پریکٹیسائز کرنے کے لیے؟ ہم رائے دے دیتے ہیں, مائک پر آ جاتے ہیں, بول لیتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھے ہیں, وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, انہوں نے اسلام کو ایسے پیش کیا. آخر ہم کب کریں گے؟ آئی تھنک سو یو ہیو بین دا پارٹ آف پارلیمنٹ. سو اب اس کے لیے کوئی قانون سازی ہو, کوئی اس کو اس سوسائٹی کا ایک رخ ایسا اس وقت میرے خیال میں ہمیں تعین کرنا چاہیے, کیونکہ 76 سال ہو گئے, یہ بہت بڑا عرصہ ہے اس ملک کو پریکٹیکل اسلام پہ لے کے آنے کے لیے. جہاں بھی مسلمان سوسائٹیز میں آج کل کا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انتہا پسندی کا ہے. کیا کسی سطح پہ انڈونیشیا میں انتہا پسندی اس وقت ہے؟ جب آپ گئے تھے کوئی انکاؤنٹر ہوا ہے یا کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ دوسرا, ہمارے ہاں جو ملیٹنسی کا مسئلہ ہے, ہم کبھی ایران کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں, تو کیا انڈونیشین ماڈل جو ہے وہ ہماری ملیٹنسی کا, انتہا پسندی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے اگر ہم اس کو عملی کریں یہاں پہ؟ جی دیکھیے, میری ذاتی رائے میں پاکستان کا جو آئین ہے یہ مکمل 100% اسلامی آئین ہے, تو لہٰذا کانفرنسز کر کے یا کوئی اور نظریاتی طور پہ دین کے بارے میں نئی رائے بنانا مناسب نہیں ہے. اس کی وقت نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے تمام بڑے علماء, پاکستان کے تمام دستوری ادارے بشمول فیڈرل شریعت کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اس کو دیکھ لیا, اور پاکستان کا رائے قانون بہت مائنر مقامات کے علاوہ جو 0.11 بھی نہیں بنے گا, یہ بالکل قانون کی حد تک اسلامی ریاست ہے. اور غالباً اس طرح کی سخت قوانین ایران میں بھی نہیں ہے اسلام کے بارے میں جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں, سعودیہ میں بھی نہیں ہے. تو ایک تو دستوری لحاظ سے تو ہماری سمت بالکل درست ہے. ہم چونکہ مذہب کے تناظر میں بات کر رہے ہیں, پالیٹکس کے تناظر میں بات نہیں کر رہے. ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ دین کی جو تعبیر ہم نے کی ہے, میں ابھی سیاست کو چھوڑ رہا ہوں, اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری دینی تعبیر بالکل پولیٹیکل ہے, جیسا کہ انڈونیشیا میں تھی. انڈونیشیا میں معشومی پارٹی کا ایک گروپ تھا, وہاں بہت یہ اختلافات تھے, کمیونسٹوں کے ساتھ جنگ ہوئی فوج کی, اور مذہبی جماعتیں اس وقت گورنمنٹ میں بھی رہیں آگے پیچھے, اور ایک بہت بڑی جنگ. بعض لوگ 10 لاکھ بندہ کہتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں 15 لاکھ قتل ہوا آپس میں سوسائٹی میں, اور اس کے بعد وہ پھر ٹھنڈے ہو گئے. جیسا کہ وہ یورپ والے کہتے ہیں نا کہ ریفارمیشن کے پروسیس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو 100 سال کی جنگ کی, کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ میں 30 سال کی جنگ کی, پھر ہم ٹھنڈے ہو گئے. اور اسلام جو ہے یہ 500 سال بعد کا چھوٹا مذہب ہے عیسائیت سے, تو یہ بھی 500 سال بعد ٹھنڈا ہو جائے گا. تو سماج جو ہے ان کا اب وہ ٹھنڈا ہو گئے. ان کی جو مذہبی تعبیرات ہیں نا, جیسے خوشی صاحب نے بتایا, وہ رحمت کے اوپر ہے. کوئی ایسی چیز اسلام کی تعبیر نہیں کرنا چاہتے جو رحمت کے خلاف ہو, جو عالمگیریت کے خلاف ہو, اور جو انسان کے نفع کے خلاف ہو. اس وجہ سے کوئی نہ الیکشن لڑتے ہیں, لیکن کوئی سیاستدان وہاں صدر نہیں بن سکتا, وہاں صدارتی نظام ہے, جب تک کہ ان کو وہ ووٹ نہ دے نادہ والے. ان کا اتنا اثر ہے, 6 کروڑ ووٹر ہے ان کے پاس, لیکن وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. ہمیں بھی یہی دیکھنا پڑے گا کہ اب ہمیں دین کی تعبیرات کو ٹھنڈا میٹھا کر کے اور اس کے اوپر ایک سماجی اور علمی تحریک چلانی پڑے گی. پولیٹیکل بہت تحریکیں ہماری ہیں, بہت بڑی علماء پوٹنٹ ہے, اور میں اس کے خلاف کبھی نہیں ہوں. میں خود سیاسی ورکر ہوں, ہم تو کہتے ہیں کہ علماء کو خدمت میں ہونا چاہیے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرنا ہے ہم نے. تو ہمیں ایک علمی نئی تعبیر دینی پڑے گی. ہمارے ملک کے فنڈامنٹل مسائل میں ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہے, ابھی آج کا ڈیبیٹ ہے کہ پارلیمان ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے.
ہمارے یہاں یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ اسراف شریعت نافذ ہے یا نہیں. ہمارے یہاں یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ دستور ریٹرن ہونا چاہیے. مطلب فنڈامنٹل پہ ہم پیچھے ہیں اور کنفیوژن وہاں پھیلائی جاتی ہے. اور یہ کنفیوژن مسلمان ممالک سیٹل کر چکے ہیں, ہمارے علماء سیٹل کر چکے ہیں, اور ہم دوبارہ ان کو چھیڑتے. قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے. پاکستان کے تمام بڑے علماء نے اتحاد کیا, اور میری رائے میں عہد حاضر میں سب سے بڑا پولیٹیکل اتحاد ہے جو علماء نے کیا. اس کو پارلیمان نے بھی تسلیم کیا. تو میں اس کو سم اپ یہ کروں گا کہ ہمارے ہاں فکری طور پر ایشوز ہیں. جب تک ان کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے عمل ٹیڑھا رہے گا. فکر پہلے ہوتی ہے, عمل پورا بعد میں آتا ہے. پوری انسانی تاریخ ہی بتاتی ہے. مغرب کو اگر آپ کامیاب کہنا چاہیں, ہم تو نہیں کہتے, اس کی بھی ایک علمی تحریک ہے, سماجی ایک تحریک ہے, سیاست اس کا پروڈکٹ ہے. انڈونیشیا کے اندر بھی جیسے ہم نے کہا کہ علماء نے یہ سارے تجربے کیے, اور اس کے بعد دین کی نئی تعبیر لائے وہ کہ ہم یوں کریں گے. اس کے بعد ان کے ہاں, اور آپ حیران ہوں گے 1998 تک انڈونیشیا میں ملٹری گورنمنٹ تھی. سو آپ تو 98 میں گیا ہے. جب تک وہ گورنمنٹ رہی اور اسلام پولیٹیکل رہا, قتل و غارت بھی جاری رہی, انڈونیشیا نے ترقی بھی نہیں کی. جب وہاں ڈیموکریٹک فورسز آئیں اور علماء ایک بہت بڑی سماجی طاقت ہے وہاں. بھائی اندازہ لگائیں 26 کروڑ 28 کروڑ میں 6 کروڑ تو ایک پارٹی کے ہیں ممبر. اتنی بڑی طاقت ہے علماء کی. لیکن علماء کا سٹائل, گفتگو, باتیں وہ اور ہے. مثلا وہاں کی علماء کی تنظیمیں جو ہیں وہ ایشوز وہاں ریز کر کے معاشرے میں چلاتی ہیں جو ہمارے این جی او کرتی ہیں. این جی او آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. مثلا ریپ کے مسائل, انوانٹڈ پریگننسی کے مسائل, یہ اتنے نازک, اچھا فورس میرج کے مسائل, یہ ہماری ویسٹرن این جی او کرتی ہے نا یہاں. وہاں ان کے علماء کرتے ہیں. علماء خواتین علماء یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ پورا ڈسکورس بھی علماء نے وہاں لے لیے. اس کے بعد انڈونیشیا آگے بڑھا ہے. ہم سے بہت پیچھے تھا. اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے یہ $30 بلین ہے, ان کی $291 بلین, 291. ان کا ڈیفیسٹ جو ہے $60 ارب سال کا بچاتے ہیں, وہ ان کے پاس بچ جاتا ہے. ہم $1 بلین کے لیے نہ کر سکتے ہیں being a sovereign neutral state. تو جب تک کہ انہوں نے یہ فکری, سیاسی اور مذہبی فکر نہیں طے کی, وہ لڑتے رہے. اور جب یہ انہوں نے ڈیموکریٹائز بھی کر لیا اور اسلام کو بھی ہیومنائز کر لیا, اس کے نتیجے میں وہ سماج جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. مطلب یہ میری رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اور انہوں نے یہ کرائم کا ایک لائن میں, ہم نے کرائم نہیں دیکھا, وہاں کرائم ریشو بہت کم ہے. میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ وکیل بھی پڑھتے تھے, ان کے جج بھی. وہاں کرائم ریشو بہت کم ہے. سماج جب سکھی ہو جاتا ہے فکری لحاظ سے اور پیٹ کے لحاظ سے, اس کے کرائم بدل جاتے ہیں. اور طرح کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ نارمل کرائم نہیں رہتے, وہاں نہیں ہے. اس لیے آپ کو چوک میں سڑک پہ پولیس ہی نظر نہیں آتی. ملیٹنسی اس وقت وہاں ایک ایلیمنٹ 60s میں شدید ملیٹنسی تھی, لیڈ بائی کمیونسٹ پارٹی. وہ ختم ہو گئی, مذہبی جماعتیں ختم تھیں. اب ایک علاقے میں ان کو پرابلم ہے, وہ آچے ہے. آچے ان کا سب سے بڑا پروونس ہے, وہ ویسٹرن سائڈ پہ ہے, ملیشیا کا ساتھ ہے. وہاں دین کی غالباً سیاسی تعبیر کی جاتی ہے, اور ویسے ہی تعبیر کی جاتی ہے جو کم و بیش پاکستان میں یا افغانستان میں کی جاتی ہے. وہاں لڑائیاں بھی ہوئیں, انڈیپینڈنس کی تحریک بھی چلی, پھر سیٹلمنٹ ہو گئی. سیٹلمنٹ کے بعد وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں آ گئے. ڈیموکریٹک پروسیس کے بعد انہوں نے یہ ضرور کیا کہ وہ شریعت نافذ کی جس کو ہم شریعت سمجھتے ہیں. باقی انڈونیشیا کی شریعت ڈفرینٹ ہے. باقی وہ جو آچے پروونس ہے اس کی شریعت جو ہے وہ بالکل ہماری شریعت کے قریب ہے. اور انہوں نے مطلب جس کو آپ کہتے ہیں دورے بھی مارنے ہیں, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی اب آ کے وہ قبول کر لیا کہ ہم نے عیسائیوں کو بھی کچھ نہیں کہنا, ہم نے ساتھ والی جماعت کو بھی گالی نہیں نکالنی ہے, ہم عورت کو بھی ہم نے انسان سمجھا ہے. اس وقت وہاں نہ کوئی ملیٹنٹ تہذیب ہے, گروپ ہے, نہ وہاں, ٹھیک ہے وہ ملیٹنٹ تحریک چلی تھی ان کی, لیکن وہ ایسٹ تیمور میں تھی. وہ کرسچین بیلٹ ہے, انڈونیشیا کے ساتھ ہے, وہ انڈیپینڈنس موومنٹ تھی. تو اس زمانے میں پھٹے بم شم ہوتے تھے, لیکن انہوں نے ان سے جان چھڑائی, میں نہیں کہنا چاہتا. وہ لبریٹ ہو گئے, وہ الگ ہو گئے. اور مسلمانوں میں اس وقت انڈونیشیا میں
نہ کوئی ریلیجس پھٹا ہے، نہ وہاں کوئی پولیٹیکل پھٹا ہے، الیکشن ہو رہے ہیں لیکن نارمل ہے، نہ وہاں کوئی سوشل پھٹا ہے، نہ عورت مرد کا پھٹا ہے، نہ ویسٹ اور ایسٹ کا پھٹا ہے، نہ اسلام اور کفر کا پھٹا ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کسی کا وہ انکار نہیں کرتے، لیکن اس کو وہ نارمل طریقے سے لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کی سماج کی قیادت سیاست سے زیادہ علماء کے ہاتھ ہے۔ اگر شاید ہمارے ہاں بھی آ جائے تو ہم بھی بہت ترقی کر لیں۔